سب سے پہلے گلگت بلتستان کی قوم کو پارلیمانی کمیٹی گلگت بلتستان اور پیس کمیٹی گلگت بلتستان کی طرف سے سلام کے ساتھ قوم پچھلے 5-6 دنوں سے جس اضطراب کا شکار تھی اس پر بالخصوص پارلیمانی کمیٹی اور پیس کمیٹی میں جناب سرور شاہ صاحب، جناب شیخ ناصر زمانی صاحب، جناب حاجی شابیک صاحب، ایڈوکیٹ اسلم صاحب اور جوہر علی صاحب، اور اس کے علاوہ حاجی حیدر خان صاحب، الیاس صدیقی صاحب، ان سب نے مل کے علاقے کے امن، سکون اور ہم آہنگی کے لیے 4-5 دن تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے شب و روز ان کے دہلیز پہ، ان کے مساجد پہ جا کے جو بھی غلط فہمیوں کے شکار الفاظ تھے ان کو قانونی، شرعی اور ہر لحاظ سے بات چیت کر کے، بحث و مباحثہ کر کے، اور پھر سب سے جو اہم اور بڑی بات ہے، ہم سب مل کے گلگت بلتستان کے تمام اضلاع کے جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں، سول سوسائٹی ہے، کاروباری حضرات ہیں، اس کے علاوہ ملازم پیشہ لوگ ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی اضلاع جس میں بلتستان ڈویژن سے بڑا اچھا پیغام ملا، آپ سب نے سوشل میڈیا میں دیکھا، نگر سے بڑا اچھا پیغام ملا، دیامر سے اچھا پیغام ملا، استور سے اچھا پیغام ملا، ایون گلگت شہر سے بہت سارے علماء کرام، دین سے منسلک افراد اس کمیٹی کے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطوں میں، کئیوں نے ٹیلی فونک ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی بھی کی اور علاقے کے امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ بہت سارے علماء کرام مختلف اضلاع سے گلگت تشریف لائے اور انہوں نے اس آگ کو، اس مشکل اس گھڑی میں انہوں نے اپنا مثبت کردار ادا کیا، جس کے لیے ہم گلگت بلتستان کی تمام عوام اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، بالخصوص آغا راحت صاحب جن کے پاس کل رات ہم چل کے گئے، بلکہ جاتے رہے کل رات جب یہ بالکل اینڈ ہوا اس دوران، اور قاضی نثار صاحب، ان دونوں کا یقیناً علاقے کے اندر امن و امان کے قائم رہنے کے جذبات کو ہم نے دیکھا، اور ان کا دل کھول کے ہم نے ان سے بات کی، دل کھول کے انہوں نے اپنا پیغام دیا، اور اس پورے پروسیس کے اس پہ ہم جتنے یہاں امن کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی کے جو ممبران بیٹھے ہیں، ان سب کی جو کوشش اور سٹرگل ہے، اور یقیناً تحریک انصاف کو 6 مہینے کا وقت ہوا ہے، ہماری گورنمنٹ بنی ہے، گورنمنٹ بننے کے بعد ہمارے لیے یقیناً ایک بڑا امتحان تھا، یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا۔ ہم خود بھی اس کرب کے اندر تھے کہ خدا نخواستہ ہم اہل سنت، اہل تشیع، اسماعیلی، ہم سب بھائی ہیں، اور پھر اس رستے پہ ہم جائیں جس رستے پہ نہ میرا دین اجازت دیتا ہے، نہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے،
تو انسان کو مختلف قسم کے خیالات آتے تھے. تو جب ہمیں آتے تھے تو عام عوام جو کامن مین ہے اس کے بارے میں سوچ کے یقیناً یہ ساری ذمہ داری حکومت وقت کی تھی، اور حکومت وقت کے ساتھ پیس کمیٹی کے یہ جو 4 ممبران آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمیشہ سے ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے اس علاقے میں امن کے لیے. میں اپنی حکومت کی اس کاوش جس کو لیڈ کرتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے دن رات ہمارے ساتھ ایک ایک منٹ کا انہوں نے خبر بھی لی، ہم ان کے پاس جاتے رہے، اپڈیٹ ان کو دیتے رہے، اور ان کے اس صبر کو بھی ہم سب یقین کریں ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جس تحمل مزاجی کے ساتھ چیف منسٹر صاحب نے اس پورے کیس کو دیکھا ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے ایک مثبت راستہ دینے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ کسی بھی ملک میں کسی بھی علاقے میں حکومت کے ساتھ مختلف قسم کے ادارے مل کے پھر ایک نظام ریاست چلتا ہے. گلگت میں 3 بڑے جو ہمارے مشینریز جس کو آپ کہیں ریاست کے ذمہ داران یا پھر ایجنسیز آپ کہیں، ان کا بہت بڑا کردار رہا. ان دونوں فریقین کے درمیان ہماری انہوں نے مدد کی، ہماری رہنمائی کی، اور پھر حکومت کے ساتھ مل کے یہ سارے ادارے، علماء کرام، مختلف ادارے، بیوروکریسی، ڈی سی، ایس پی، آئی جی، چیف سیکرٹری، ان سب کی کوشش سے الحمدللہ آج ہم دونوں طرف سے یہ یقیناً اس سے پہلے بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی کہ سنی اور شیعہ، سنی اور اسماعیلی، شیعہ اور اسماعیلی بھائی تھے، بھائی ہیں اور بھائی رہیں گے. اور انشاءاللہ یہ تسلسل اسی طرح جاری رہے. میری آپ تمام صحافی دوستوں سے گزارش کے ساتھ شکریہ بھی میں ادا کرتا ہوں کہ ان 6-7 دنوں میں صحافیوں کا بہت پازیٹیو رول رہا ہے. آپ سامنے کہ یہ فلیٹرنگ یا پھر خوش آمدی ہم نہیں کرتے ہیں، آپ کا رول انتہائی مثبت رہا ہے. اور اب آپ ہی کے تھرو اور اس کیمرے کی آنکھ کے تھرو ہم اس مائنڈ سیٹ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ امن کے ان 2 معاہدات کے دستخط کے اوپر کسی نے سوشل میڈیا میں مذاق اڑانے کی کوشش کی تو اس کا دروازہ جیل ہے، جیل کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ہمیں گلگت بلتستان عزیز ہے، ہمیں یہ علاقہ عزیز ہے. ہم اگر کسی مسجد کے محراب کے اگر امام ہیں تو امن ہے تو ہیں. میں اگر وزیر ہوں تو اگر گلگت بلتستان میں امن ہے تو میں وزیر ہوں. کوئی اگر نوکر پیشہ ہے تو امن ہے تو وہ نوکر پیشہ ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک اچھی پیش رفت کو منفی کے طور پہ اگر کوئی لے گا، سوشل میڈیا کا جو سائبر ایکٹ ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوگا اور حکومت وقت انشاءاللہ ان کے اوپر ہاتھ بھی ڈالے گی اور ان کو سزا بھی دے گی. تو لہٰذا یہ پیغام ہم سب مل کے عوام تک پہنچائیں کہ مستقل اور پائیدار امن کے لیے ہم سب کا بحث برابر حق ہے اور فرض ہے. تو میں ایک دفعہ پھر اس پوری سٹیج پہ بیٹھی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اور پھر پیس امن کمیٹی ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چیف منسٹر صاحب کا، تمام اداروں کا اور سول بیوروکریسی کا، سب کا، آپ کا، صحافیوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا امن گزشتہ کئی سالوں سے اچھا تھا، آئندہ اچھا رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈیولپمنٹل کا جو پیکج ہے یہ انشاءاللہ اسی طرح کامیابی سے آگے بڑھے گا. اور اس کے لیے یہی ہمارا سفر ہے کہ ہم اس سفر کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جائیں. اور میں ابھی حضرت مولانا سرور شاہ صاحب جن کا سب سے زیادہ ان کا
اور شیخ ناصر زمانی صاحب کا ان کا بہت پازیٹیو کردار رہا. میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس امن کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے جو انہوں نے کوشش بھی کی ہے خود اپنی زبانی یہ لوگوں کو بتائیں. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مہربانی.